السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کی درخواست پر دوبارہ سماعت کی. آج کی سماعت چونکہ بہت اہم تھی، لیکن آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کل سپریم کورٹ نے ان سے 3 سوالات پوچھے تھے کہ آپ نے ہمیں ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو پھر آپ کا کیس ختم. وہ 3 سوالات یہ تھے کہ جو ان کی جو اہلیہ کا جو فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے، کیا اس سے کوئی تعلق ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ اس فورن کرنسی اکاؤنٹ یعنی ان کی اہلیہ کا جو فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے، اس سے جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے باہر میں جو لندن کی جو پراپرٹی خریدی گئی ہے، کیا اس میں اس کا کوئی رول تھا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اسی اکاؤنٹ کے ساتھ کیا اس کا کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ تھا جس میں وہ اخراجات کی مد میں وہ پیسے جو ہے نا وہ ڈرا کر سکتے تھے. تو یہ 3 سوالات تھے جو کل جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ اس کیس کو سن رہے ہیں، اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان 3 سوالات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے رکھ دیے تھے. اور آج چونکہ یہ سماعت بڑی اہم تھی، لیکن آج کیس کا کچھ سلسلہ ہی پلٹا اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان 3 سوالات کے جواب دینے سے انکار کر دیا. میرے ساتھ سینئر وکیل اظہر صدیق صاحب موجود ہیں. اظہر صدیق صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می سر. جی السلام علیکم جناب، کیا حال ہے سہیل صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اظہر صدیق صاحب، یہ انٹرو میں نے بتا دیا اور آج ہم زیادہ اس پہ نہیں جائیں گے. جو کہ آج جو سماعت ہوئی بہت بڑی لمبی چوڑی سماعت تھی، لیکن ہم نے جو کچھ قانونی نکات تھے اس پہ سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو آج جواب تھا، جو اس نے ان سوالات کو جوابات دینے سے انکار کر دیا اور 10 صفحات پر مشتمل انہوں نے ایک تحریری جواب دیا. اور اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو چیزیں انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ان سوالات یہ کہہ رہے کہ یہ سوالات جو پوچھے گئے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال نے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایف بی آر نے جو رپورٹ کنفیڈینشیل رپورٹ جو سبمٹ کرائی ہے، یہ اس کی بیسس پہ یہ سوالات جو ہیں انہوں نے مجھ سے عدالت نے مجھ سے پوچھے. اور انہوں نے کہا کہ میں اور میری اہلیہ ایف بی آر کی اس رپورٹ کو کوئی لفٹ نہیں کراتے، اس کو وقت ہی نہیں دیتے، ہمارے لیے یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ان سوالات کے جوابات دیے تو میں پھر جو ہے یہ ایف بی آر کی رپورٹ کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا اور اپنے کیس کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہ سوالات کے جوابات دیے تو پھر ایف بی آر کی رپورٹ کی روشنی میں سپریم جوڈیشل کونسل میرے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. اور جو سب سے اہم بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سوالات کے جوابات اس لیے نہیں دیا تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں یہ جواب دے تو میرے خلاف ایک اور ریفرنس دائر ہو سکتا ہے. اظہر صدیق صاحب، یہ سوالات اس کی یہ کیا خمیازی کرتی ہے، یہ کیا میسج دیتا ہے کہ انہوں نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے؟ تو اب قاضی فائز عیسیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ریویو درخواست جو ہے نظرثانی کی درخواست وہ ڈسمس ہو جائے؟ کیونکہ کورٹ نے تو اب یہ ثابت کرنا ہے نا، کورٹ نے تو یہ پوچھنا ہے کہ جناب سورسز کیا تھے، ذرائع آمدن کیا تھے جو لندن کی پراپرٹی ان کی اہلیہ نے خریدی. اب تو ثابت تو نہیں ہو سکا. یہ تو کہا گیا ہے کہ جناب اس نے ایک بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھجوائے لندن اور وہاں پہ انہوں نے پراپرٹیز خریدی، لیکن اس کے سورس آف فنڈز اس کا پتہ نہیں چلتا. اور جو خاص بات یہ ہے جو کہ اس پہ جو پوچھنے والی بات ہے، اس پہ عدالت نے یہ کہا کہ چونکہ 2009 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے، 2009 سے لے کر 2014 تک انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جناب یہ پیسے جو ہے انہوں نے اپنی بیگم کو نہیں دیے اور یہ جو ہے نا ان کی بیگم نے خود یہ پراپرٹیز خریدی ہیں. تو آج جو یہ سوالات کا جوابات دینے سے انکار کر دیا تو یہ کیا میسج جاتا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہم نے کہا تھا یہ بڑا مشکل سوال ہے، آپ تو کہہ رہے تھے بڑے آسان سوال ہے. میں نے کہا تھا یہ جواب نہیں دیں گے. جو جواب ہے بالکل بنیادی پر جواب نہیں ہے نا. سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ وہ سورس مانگنا ہے. مثال کے طور پر یہ پیسہ کو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں سے باہر بھیج دینا، اور فورن کرنسی اکاؤنٹ کے اندر جو پیسہ آیا وہ کہاں سے آیا. انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں ڈکلیئر نہیں، ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں پراپرٹی ڈکلیئر نہیں ہے. اور جو اگلی بات ہے جو مجھے تک پتہ چلی ہے، شاید غلط ہو یا صحیح ہو، کہ اس ایف پی آر کی رپورٹ میں ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ہے جو غالباً جسٹس قاضی فائز اور سرینا عیسیٰ کا ہے. اور وہ جوائنٹ اکاؤنٹ میں پیسے اس لیے پوچھا گیا نا کہ آپ کا ان اکاؤنٹ سے تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے آج جو 9 صفحوں کا جواب داخل کیا اس سے ڈینائی کر دیا، یعنی بڑی سیدھی سی بات ہے. اور اگر جواب دے رہے تھے تو یہ ان کی بونا فیڈی کلین ہینڈ، یہ اس کے ثابت ہو جانے تھے کہ صاف ستھرے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. پچھلے اتنے عرصے سے انگیج کیا, اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ, یعنی یہاں اس کلاس کو خاص طور پر یہاں ایک کلاس ہے, کوئی جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اوپر تھا کہ وہ جوڈیشل ریویو بڑا کیا ہے, انہوں نے پبلک انٹرسٹ ہے, بڑا وقت ضائع ہوا ہے. تو یہاں دیکھیں یہاں پر سپریم کورٹ کا کتنا بڑا بینچ, کتنے ججز, پہلے مین کیس میں, پھر ریویو فائل میں, ریویو میں پھر وہ بینچ بنانے پہ, پھر وہ اپنا پبلک ہیئرنگ کرنے پہ, اور اب ریویو کرنے پہ کتنا ججز اس کام کے لیے مصروف ہے, اور اسے عام پبلک کی ہیئرنگ کا کتنا نقصان ہوتا ہے. تو سمپل سا اظہر صدیق صاحب, جو میں نے آپ سے سوال کیا, تھوڑا اس کو کنڈینس کرتے ہیں. اب جب انہوں نے یہ جواب نہیں دیا تو کیا وہ خود سیف پیسج مانگنا چاہتے ہیں؟ یہ اس کا تو اگر جواب ہوتا تو یہ جواب 2 سال پہلے آنا تھا. شروع میں تو کہتے تھے کہ میرا کیا تعلق, میری بیوی سے پوچھے, بچوں سے پوچھے. جب وہ ہیئرنگ چلتی رہی, پھر ایک دن خود ہی آگے کورٹ میں کہا کہ بیویاں بات کرنا چاہتی ہیں, پھر ویڈیو کال ہوئی, پھر جواب دیے, پھر انکم ٹیکس کا ریکارڈ آیا, پھر یہ سارا کچھ تو آ گیا نا. یعنی انہوں نے کہا, لیکن وہاں وہ ثابت نہیں کر سکی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مسز ریکارڈ کے اوپر اگر یہ ثابت کر جاتی, اب چونکہ ٹیکنیکل ایشو تھا, تو کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ لارج, دیکھیں نا لارجر ہے, یعنی اس میں سے جو 7 ممبر بینچ نے غالباً یہ فیصلہ دیا کہ یہ ایف بی آر اس کی انکوائری کرے, انویسٹیگیشن کرے, اگر تو پیسے ان کے ہیں تو وہ کلیئر کر دے. اب ایف بی آر نے اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کی, یہ سارے جو تقریباً جو جواب فائل کیا ہے اس میں پہلے جواب لگا دیا, جہانگیر خان کو بدل دیا, اس کو بدل دیا, بھائی اس کو بدل دیا, اس کو بدل دیا, یعنی اس کا کیا تعلق اس بات سے؟ سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ وہ جو ایسٹ کے ذرائع ہیں وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ میں, اور جیسے میں نے کہا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کو اویلیبل ہے, یہ پوچھا گیا تھا. آج تو چاہیے تھا کہ وہ 3 سوال تو کل جواب دینے کے لیے تیار تھے. آپ تو بڑی مزار بات ہے اس میں کہتے ہیں کہ وہ رپورٹ بھی ریکارڈ پہ نہ لگائیں. خود آپ کو یاد ہے کہ وہ رپورٹ خود منگوائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے, کہہ کے وہ رپورٹ منگوائی, وہ رپورٹ پھر یہاں پر کھلی. اب وہ رپورٹ تو کھل گئی ہے, اب وہ تو اب تو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کا حصہ ہے. کوئی عام آدمی ہوتا تو یہ آگے پیچھے تو اب لے جا نہیں سکتے. اس رپورٹ کے اندر اب ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. موقع ان کے پاس اچھا تھا, جو موقع انہوں نے پھر ضائع کر دیا. یہ ہم اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کے پاس چونکہ اس بات کا جواب نہیں ہے, وہ ٹیکنیکلٹیز پہ کھیلنا چاہتے ہیں. پھر اسی جواب کے اندر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر کر دیا کہ کیسے شوکاز ہوا. شوکاز کے اندر ایک پیرا بڑا مزیدار ہے, وہ میں ذرا پڑھ دیتا ہوں ناظرین کے لیے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جب پروگرس شروع کی تو کیا پوچھا ان سے, فیکٹم آف اونرشپ آف دی ریلیونٹ پراپرٹیز مینشن ان دی ریفرنس, the source of fund is utilized for their acquisition and the mode of transfer of such funds. یہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو پہلا شوکاز ہے اسی کے اندر چیزیں اویلیبل ہے, اسی کا جواب دینا ہے. یعنی وہ انہوں نے بیلنس ان لا پہ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ اس میں اپنا مسٹیک تھی اس لیے ریفرنس جو ہے نا وہ سیٹ اسائڈ کر دیا. لیکن اب تو معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے, اور فیکٹ فائنڈنگ یعنی ان کو موقع دیا تھا, یہ یہاں دے رہے تھے, یہاں جسٹیفائی کرتے تھے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس معاملہ نہیں جانا تھا, اب یہاں جسٹیفائی نہیں کیا تو یہ نظر ثانی میری ذاتی رائے کے مطابق خارج بنتی ہے, اور معاملہ الٹیمیٹلی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے دیکھنا ہے, جس کے پاس رپورٹ پڑی ہے اور وہ ججمنٹ کمپلائی ہوگی. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب یہ دوسرے سوال کے لیے راستہ کھل گیا ہے, وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھنا ہے. اب آتے ہیں دوسرے حصے تک. آج جو حامد خان صاحب نے جو دلائل دی, اب آپ نے کہا نا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھنا ہے, اب ان کے دلائل سن لیں. ویسے وہ ان کے لا پوائنٹ میری نظر میں, جہاں تقریباً 15-20 سال سے میں سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رہا ہوں, اظہر صدیق صاحب, یہ اس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ نے جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس کوائش کیا, اور اس کے بعد ان کی اہلیہ کا جو معاملہ تھا وہ 7 ججوں نے ایف بی آر کو بھیج دیا. تو انہوں نے کہا کہ جب ریفرنس کوائش ہو گیا تو پھر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ جناب اس کی اہلیہ کا جو معاملہ تھا وہ ایف بی آر کو بھیجتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس نے کہا کہ حامد خان کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر جو تھا, یعنی بھیجنے کا ایف بی آر کو, یہ بالکل غیر قانونی تھا. سپریم کورٹ جو ہے یہ اس کی مجاز ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ٹیکس اتھارٹی یعنی ایف بی آر کو باقاعدہ ایک ڈیڈ لائن دے کہ جناب آپ ایک ٹیکس پیئر کے خلاف انکوائری کریں, انویسٹیگیشن کریں, اور اس کو ایک خاص مدت دی کہ اس ڈیڈ لائن میں پھر آپ نے رپورٹ سبمٹ کرانی ہے. تو حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ ونس جب ریفرنس کواش ہو گیا, قلعدم قرار دیا گیا, اور اس میں جو الزامات لگائے گئے تھے ریفرنس میں, وہ
انہوں نے ان کو بھی کوائش کر دیا، تو پھر تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائے، یہ چیزیں بھیج دیں۔ دوسری بات جو حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور آج چونکہ کیس شروع ہوا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پراپر سنا نہیں گیا، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو، اور جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ باقاعدہ براہ راست فریق ہی نہیں تھی، تو لہٰذا اس کو نوٹس جاری کرنا، سپریم جوڈیشل کونسل کا اس کو نوٹس جاری کرنا اور اس کو فریق بنانا، یہ بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ فریق نہیں بنی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا آج بھی اٹارنی جنرل جو کہ آفس سے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل اے آر رحمان، جس کے ساتھ سہیل محمود بھی تھے، دوسری ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو اسسٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا، تو کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ تو خود آئی تھی سپریم کورٹ میں، اور اس نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا، سٹیٹمنٹ دے دیا، اور پھر ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے اس طرح سارے ڈاکومنٹس لہرائے تھے۔ ہم کورٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جناب یہ چیزیں میرے پاس ہیں، سرینا عیسیٰ نے یہ کہا تھا، تو پھر اس میں کہاں بات بنتی کہ جناب مجھ کو سنا نہیں گیا؟ تو یہ بھی دلیل اب انہوں نے دی حامد خان نے، اور پھر یہ بھی کہا کہ سو مٹو کا اختیار جو ہے، میں نے کہا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس دو اختیار ہیں، ایک تو یہ کہ جب کوئی ریفرنس فائل ہوتا ہے، آئیدر وہ پریزیڈنٹ فائل کرتا ہے یا کوئی پرائیویٹ پرسن کسی جج کے خلاف کمپلینٹ فائل کرتا ہے، یا سپریم جوڈیشل کونسل خود سو مٹو لیتی ہے، یہ دو اختیار ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کی تحقیقات کرے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام یہ ہے کہ وہ جج کے خلاف اگر مس کنڈکٹ کی کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو اس کو دیکھتی ہے۔ تو آج کچھ حد تک جج صاحبان جو ہے وہ سیٹسفائیڈ بھی، اور ایون آخر میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہہ دیا کہ جناب آج تک جو اتنے زبردست دلائل نہیں دیے، اور ان کو باقاعدہ کمپلیمنٹس کیا، اور نہ صرف اپنی طرف نے کہا، پورے بینچ کی طرف سے، اور پھر جسٹس منظور احمد ملک نے بغیر نام بتائے نے کہا کہ یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک وکیل دلائل دیتا ہے اور ایک عام بندہ جو دلائل دیتا ہے، تو اس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اشارہ یہ کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بطور وکیل بطور سائل جو دلائل دے رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، اور حامد خان چونکہ بڑا جو پروفیشنل وکیل ہے تو اس نے بڑے اچھے دلائل دیے۔ تو اب آپ خود جناب اب بتائیں کہ اب جو کہہ رہے کہ وہ تو آرڈر ہی سارا غلط تھا، یہ جو ایف بی آر کو بھجوانے کا، اور آپ کہہ رہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل دوبارہ کاروائی کر سکتی ہے۔ میں بڑا سمپل سا جواب دے دیتا میں بڑا سمپل سا جواب دے دیتا ہوں، بڑی سمپل سی بات ہے۔ مس کنڈکٹ کی ڈیفینیشن سوال لمبا ہو گیا، اکثر میرے ویورز کہتے ہیں کہ سوال چونکہ اب یہ چونکہ کیس ایسا ہے تو باقاعدہ ضروری نہیں ہے، ہم رپورٹروں کا یہ کام ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ پہلی دفعہ دیکھیں سمجھیے گا اس بات، سمجھیے گا بات کو۔ پبلک آفس ہولڈر ڈکلیئر کر دیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے، اور کسی نے یہ پوائنٹ نہیں لیا کورٹ کے سامنے کہ ججز پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں، اور جب پبلک آفس ہولڈر ہیں آپ تو آپ کے بچوں کا بھی جواب دینا ہے۔ نیب آرڈیننس کا سیکشن 9 پڑھ لیں، کہاں لکھا ہے کہ ججز کے بارے میں انکوائری اور انویسٹیگیشن نیب نہیں کر سکتا؟ آپ تو خود موقع دے رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 209 کے تحت نہیں آتے۔ اگر کوئی جج کرپشن اس کا کرے اور معاملہ بچوں کو سامنے رکھ لے اور یہ ساری باتوں کا اس طرح کیس بنا لے، تو کل تو پھر آپ کیسے پکڑیں گے اس کو؟ پھر وہ وائٹ کالر کرائم کے کیسے آئے گا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ راستہ دے رہے ہیں نیب کو کہ نیب انکوائری اور انویسٹیگیشن کرے ایسے حالات میں۔ خدا رہا ایسی مثال پریسیڈنٹ نہ قائم کی جائے، آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا جو پوائنٹ آپ دیکھیں نا، بڑا سمپل سی بات ہے کہ ایک چیز بڑی واضح طور پر آج تک وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے، 3 سوالوں کا جواب۔ اگر ان کا مائنڈ کلین ہوتا، اگر وہ کلین ہینڈ سے آتے یہ بات سامنے لے کر، تو آج وہ عدالت کے سامنے ثبوت دے دیتے نا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے وہ جائیدادیں خریدی گئی، یہ ہیں وہ فنڈ۔ جس طرح نواز شریف نے کہا تھا کہ جناب یہ ہے وہ ذرائع، ہاں بالکل ایسا ہی ہے نا جی۔ اب یہاں دیکھیں نا، جہاں موقع انہیں آج ملا انہیں، وہ دے دیتے، ذرائع دے دیتے۔ اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لکھا وہاں بڑا واضح طور پر لکھا کہ یہ میلس ان لا پہ نہیں ہے، ارریگولرٹیز کی بنیاد پہ یہ یعنی اگر کوئی ارریگولرٹی ہو، فوجداری پرچہ درج کراتے ہوئے آپ کا مطلب ہے فوجداری جرم ختم ہو گیا، یہ کبھی منشا نہیں ہے فوجداری جرم کے حوالے سے۔
یہاں بڑی واضح ہے، حامد خان صاحب بڑے ہیں ہمارے اپنی جگہ ہے، لیکن یہ آرگومنٹ ان کا بالکل فلیشلیس آرگومنٹ ہے، اگینسٹ ریکارڈ آرگومنٹ ہے. انہوں نے تعریف اگر اس وجہ سے کی کہ اتنے دنوں سے جسٹس قاضی فائز کی پرسنل کے طور پر ان پرسن کے طور پر سن رہے تھے. منظور ملک صاحب نے بڑا واضح طور پر، جسٹس منظور ملک صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا. یہاں تو بڑی سمپل سی بات ہے، اور میں سمپل سی مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں، میں یوں لے لیں چلیں. وہ ایک ذکر کرتی ہے نا کہ میری جسوسی کی، اظہر صدیق کے ساتھ والے گھر کے اندر کو بندہ قتل کرتا ہے اور لاش دبا دیتا ہے بیچ میں. اب اظہر صدیق چھت پھلانگ کے، دیوار پھلانگ کے ان کے گھر جاتا ہے، کھوتا ہے اور لاش نکال دیتا ہے. اب اظہر صدیق نے ٹریس پاس تو کیا نا، چھلانگ پار کے گیا، یہ ایک جرم ہے لیکن میں نے وہ جرم اس لیے کیا کہ میں نے وہ لاش نکالی، جو بہت بڑا جرم ہے. تو جہاں تک بڑی سمپل سی بات ہے، اور یہ مثال میں نے آپ کو اس وقت بھی دی تھی کہ اظہر صدیق آج ساتھ ڈرگز بیچنا شروع کر دے اور انکم ٹیکس میں پیسہ ڈکلیئر کر دے اور کہے جی میں نے ٹیکس دے دیا ہے، تو وہ ڈرگز کا پوچھے ہی نا، وہ غیر قانونی کاروبار کا پوچھے نا، پیسے دے دیا، پھر تو فوجداری جرم سارے ختم ہو گئے نا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میں ختم کر لگا، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر حامد خان صاحب کے آرگومنٹ مس کنسیو کا لفظ استعمال کیا جائے. یعنی یہاں دیکھنا ہے، اگر یہاں نہیں دیکھیں گے آپ تو میٹر جائے گا پھر نیب کے پاس. یہاں تو بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک ادارے نے دیکھنا ہے. اظہر صدیق صاحب بتا دوں نا، آپ کے جو یہ سوال جواب شروع کرے تو اس میں تیسرا سوال اہم ابھر آیا، اور وہ آج جو حامد خان صاحب نے جب دلائل مکمل کیے نا، اور پھر انہوں نے جسٹس مہتاب بندیال صاحب نے ان کی تعریف بھی کی، لیکن اس سے پھر بہت سوالات پوچھے. اس نے کہا کہ حامد خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا ججز جو ہیں ان کے لیے کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے کرپشن جائز ہے؟ اور دوسری بات اس نے کہا کہ ججز جو ہے نا یہ بھی پبلک سرکاری ملازم ہے، تو کیا ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، کیا یہ جو سرکاری ملازمین کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے یہ ان سے ڈیفرنٹ ہے؟ اس پہ بتائیں بات. اور دوسری بات پھر اس نے یہ کہا، حامد خان نے جواب دیا کہ جناب یہ کیس جو ہے یہ کرپشن کا نہیں ہے، یہ تو ایک جج کے خلاف مس کنڈکٹ کا ہے، یہاں پہ کرپشن کی بات نہیں ہوئی ہے. تو اس پر جسٹس عمر خان بلجال نے ایگری کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا فارچونیٹلی، خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جج کے خلاف کرپشن کا الزام نہیں ہے، لیکن صدارتی ریفرنس فائل ہوا مس کنڈکٹ کی بنیاد پر. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، اظہر صدیق صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے، کہ ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ کیا ان کی فیملیز پر اپلائی نہیں ہوتا ہے؟ جسٹس عمر خان بندیال نے ایڈوانس جب کیا اس کی آبزرویشن کو، تو اس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے متعدد فیصلوں میں یہ کہا ہے کہ ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا وہ ان کی فیملی کو ان کو پابند کرتی ہے کہ وہ محتاط رہیں. تو یہ بھی بڑے اہم سوالات، مطلب انہوں نے کہا کہ کیا جج صاحبان جو ہے اگر وہ کرپشن کرتے ہیں یا تو وہ مبرا ہیں، وہ جو ہے سرکاری ملازمین سے جو ہے وہ ابو دی لا ہے، اس کے سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس پر پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حامد خان کو کہا جناب آپ نے یہ پوائنٹس ریز کیے تو اب آپ اس کو ایکسپلین کریں. تو پھر حامد خان نے کہا کہ جب میں اپنی ریٹن سنوپسس معروضات دوں گا تو اس پہ یہ کمپلیٹ اس پہ میں روشنی ڈالوں گا. تو اظہر صدیق بھائی اب یہ بتائیں، شارٹ سا پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آج تو ساری سماعت ہوئی، ساری وہ ہمارے دوستوں نے ساری چلا دی، لیکن ہم نے کہا کہ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ اب ہوگا کیا اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کیس کا انجام کیا ہوگا، قاضی فائز عیسیٰ کا کیا انجام ہوگا، کیا وہ برقرار پائیں گے یہ ریویو پٹیشن درخواستیں اگر لیٹ سپوز یہ ڈسمس ہو گئی تو ایف بی آر والا معاملہ اور وہ منی ٹریل والا یہ کہاں جائے گا؟ ذرا شارٹ سا بتا دیں پھر ہم پروگرام کو دیکھیں ختم میں بڑا کرتے ہیں. سمپل سی بات بتا دوں آپ کو، جسٹس قاضی فائزہ نے اچھا موقع ضائع کر دیا. آج ریٹن اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے صاف انکار کر دیا. منی ٹریل کے حوالے سے بھی 3 سوال پوچھے تھے. فیکٹ فائنڈنگ ریویو میں ہو نہیں سکتا. فیکٹ فائنڈنگ جو بھی ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھنی ہے. ایف بی آر کی رپورٹ آ گئی جس میں منی ٹریل نہ آنا، ہر چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے. اب آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. یہ معاملہ الٹیمیٹلی دیکھنا ہے. ایف بی آر جوڈیشل کونسل نے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہے، وہ باقاعدہ ایک طرح کا ٹرائل کرے گی، شہادتیں لے گی، ڈیٹا لے گی، جس طرح مرضی کر کے. یعنی اس چیز کو دبایا نہیں جا سکتا. سپریم جوڈیشل کونسل جائے فیکٹ پہ انکوائری کرے، چاہے ان کے خلاف ریفرنس خارج کر دے،
لیکن یہ کہنا کہ اس کی انکوائری نہیں ہوگی، اگر انکوائری نہیں ہوگی تو بہت زیادتی ہوگی، بڑے سوال اٹھیں گے عدلیہ کے اوپر. عوام چاہتی یہ ہے کہ جو بھی ہے صاف شفاف سامنے آئیں، اور الٹیمیٹلی میں میری ذاتی رائے کے مطابق اس معاملہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے، کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھا. اچھا، جسٹس قاضی فائزی صاحب نے ویسے اپنے جواب میں کچھ اچھی باتیں بھی کی. اس نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ جو بھی جج صاحبان اس وقت میرے خلاف جو کیسز سن رہے ہیں، تو اس کو کسی جج کو بھی میرے بینچ میں یا میں اس کے بینچ میں میرا اس کے ساتھ نہ بٹھایا جائے، کیونکہ آلریڈی وہ میرا کیس سن رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری اور میری اہلیہ نے جتنے بھی ججز کے انویٹیشن آتے تو ہم اس پہ نہیں جاتے. اور پھر وہ بوتل والی بات جو میں نے آپ کو کی کہ شہد کی بوتل انہوں نے واپس کر دی، یہاں پہ ویسے تھوڑا جسٹس قاضی فائزی سر نے میرے خیال اچھا نہیں کیا. ہے یار. ایک مطلب ہے اب وہ جسٹس عمرتا بندیال صاحب تھوڑا اس سے کوئی مطلب ہے کوئی کام کرانا چاہتے ہیں کہ اس پہ رشوت میں اس کو وہ بوتل، وہ تو ایک گیسچر ہوتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھیجو تاکہ اس سے محبت بڑھتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ہم نے یہ شہد کی بوتل واپس کر دی اور یہ مس گیونگز ہے، تو ہم نے اس کو تھینکس کے ساتھ شکریہ کے ساتھ واپس کر دی. تو ویسے آپ کے خیال میں اگر میں آپ کو کوئی چیز دوں محبت میں، کوئی چیز آپ کو گفٹ کر دوں یا کوئی پرفیوم دے دوں یا کوئی کھانا، اور شہد تو پھر دیکھیں نا، شہد کو تو پھر بہت ہی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آج ہمارے دوستوں نے بہت بڑا چڑھا کے کہ جناب شہد کی بوتل واپس. میں عرض کروں، بات ہے نا، وہ بڑی سیدھی سی بات ہے. یہ تو ڈینائل ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. یعنی ایک جج نے یعنی ایک جج آپس میں کولیگ ہوتے ہیں تو پھر تحائف دیتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ اور وہ ہو سکتا ہے انہوں نے باقی دوستوں بھی بھیجے ہوں، تو یہ لکھ کے جو ہے نا اچھا مناسب نہیں لگا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کا کسی جج سے بنتی نہیں ہے ان کی آپ کے سامنے. انور ظہیر جمالی صاحب تھا جسٹس، تب کیا تھا؟ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ساتھ، جسٹس آصف شہید کوسا صاحب کے ساتھ، جسٹس شیخ عظمت سعید کے ساتھ، جسٹس اعجاز الحسن کے ساتھ، جسٹس عمر بندیال کے ساتھ، جسٹس طارق مسعود کے ساتھ. آپ اندازہ لگا لیں، آپ خود دیکھ لیں. یعنی آپ نے کوئی ایسا جج سپریم کورٹ میں دیکھا کہ جو اس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے اور جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ عجیب و غریب سے سوال اٹھ رہے ہیں، مناسب نہیں ہے یہ ساری باتوں کو. ابھی وہ جو وہاں پر انہوں نے اسلام آباد بار کے اندر جو بات کی اور مولانا طاہر اشرفی نے لکھا، ان کو جواب دیا، مولانا طاہر اشرفی نے پھر جواب ان کو دیا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. آج بڑی بریکنگ نیوزیں وہ چلا رہے ہیں کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن سوچنا پڑے گا. لگتا یہی ہے کہ کوئی عہدہ ان کے لیے اہم ہے. تقدس، عدلیہ کا تقدس یہ بحال رہنا چاہیے. نہیں، وہ اس دن کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جو نا اسلام کے لیے کر رہا ہوں، یہ مطلب ہے مجھے اپنی کرسی سے وہ غرض نہیں. لیکن میں تو اس کا بڑا فین ہوں جسٹس قاضی فائزی صاحب کا. اچھی بات ہے. حضرت عمر فاروق، ایک منٹ ہے نا، ابھی یہی کہہ رہے ہیں، ایک منٹ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آ جائیں، جب وہ کپڑے کے حوالے سے بات ہوئی تھی آپ کے سامنے، وہ مثال آپ کے سامنے موجود. انصاف وہ تو ایک الگ پرسپیکٹیو ہے، وہ تو. لیکن یہ ہے کہ یار چلو اب اس کا یہ اپنا فہم ہے، لیکن ہماری نظر میں اور عام اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ اچھا فہم لیتا ہے. بہرحال اظہر صدیق صاحب تھینک یو ویری مچ. لیکن اب چونکہ کیس اب لاجیکل کنکلوژن تک آ رہا ہے، بس ہو سکتا ہے کہ پھر 3-4 دن میں پھر اس کا فیصلہ ہو جائے گا. 3-4 دن اب کیا رہ گیا اس میں؟ اب 3-4 ساروں نے تو بحث کر لی ہے، اب کون رہ گیا؟ صرف اپنا اسٹیٹ کے وکیل نے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بحث کر لی. میرا تو خیال ہے کل ختم ہو جائے گا کیس. بس چلیں، اللہ کرے جی کہ اس پر کوئی ہو جائے، اور مطلب ہے کہ جو بھی ہو تاکہ اس ملک کے مفاد کے لیے اچھا ہو، اس لوگوں کے لیے اچھا ہو، عدالت کے وقار کے لیے اچھا ہو، قانون کے لیے اچھا ہو، آئین کی بالادستی کے لیے اچھا ہو. ہماری تو یہی دعا ہے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.